لیکن آج دنیا کے سامنے یہ ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، یہ کیپٹلزم جو ہے ننگا کیپٹلزم، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ دوبارہ وہ کچھ سوشلزم کی سوچ رہے ہیں، حالانکہ اصل میں یہ موقع ہے۔ اس وقت انسان ایک کراس روڈ پر آ گیا، کدھر جائے اب؟ پہلے اگر کیپٹلزم ناکام ہوا تھا تو کمیونزم آیا، کمیونزم ناکام ہو گیا تو پھر کیپٹلزم آ گیا، اور یہ گلوبلائزیشن کی شکل میں آ رہا ہے، عالمی یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ لیکن اس کے خلاف بھی رد عمل پیدا ہوگا، اور یہی موقع ہے جب کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کا معاشی نظام دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ لیگل لیول پر کیا ہے اسلام؟ کنٹرولڈ کیپٹلزم، انفرادی ملکیت، یس، یہ کھیت تمہارا ہے، یہ جو کارخانہ ہے تمہارا ہے، دکان تمہاری ہے، ٹھیک ہے، جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا۔ البتہ حلال سے کمانا، حرام سے نہیں، یہ ہے اصل میں وہ جو بعد میں بات واضح ہوگی، وہ کنٹرولڈ۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، گھوڑا بندھا ہوا ہے، ایک دائرہ وجود میں آ گیا، دائرے سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں دائرہ ہے، 4 چیزوں سے بنتا ہے، اس دائرے کے اندر اندر محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، بھاگ دوڑ کرو، کماؤ، اور اس میں فری اکانومی کے سارے اصول موجود ہیں۔ پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے، کمپٹیشن بھی ہے، مقابلہ بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے اپنے کارخانے کی چیز کو بہتر ڈیولپ کرنا چاہے گا، اور کمپٹیشن ہوگا تو قیمتیں خود بخود گریں گی۔ مارکیٹ جو فورسز ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈ اگر زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، قیمتیں چڑھ جائیں گی، چڑھنے دو، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اگر ڈیمانڈ جو ہے کم ہو گئی ہے اور سپلائی زیادہ ہو گئی، قیمتیں گریں گی، گرنے دو، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ ہائر اینڈ فائر، آج آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں، لیکن آپ اگر 2 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں کر رہا صحیح طور پہ، آپ فائر کر سکتے ہیں، جب چاہے ملازم رکھیں، جب چاہے نکال دیں۔ یہ سارا جو ویسٹرن کیپٹلزم کی کامیابی کا راز جس چیز میں ہے، وہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کنٹرول کیا ہے، یہ ہے اصل بات۔ سود حرام، جوا حرام، شراب اور منشیات حرام، جنس کی بنیاد پر کمائی حرام، یہ 4 حرام جو چیزیں ہیں، یہ 4 دیواری بن گئی ہے اس کے اندر اندر۔ ان 4 چیزوں سے ہٹ کر محنت کرو، زیادہ کماؤ گے تمہارا ہوگا، اور اس میں سے ایک حد سے آگے بڑھ جائے گے تم سے زکوٰۃ لے لی جائے گی۔ کیوں؟ کہ یہ جو فری ہے اکانومی، اس 4 دیواری کے اندر فری اکانومی ہے، ہائر اینڈ فائر ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، فری اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پرسنل اونرشپ ہے، پرسنل انسینٹیو ہے، زیادہ کام کرنے کا جذبہ کیوں ابھرے گا؟ بھائی میری دکان ہے، میں زیادہ دیر رات کو بیٹھوں گا تو زیادہ کمائی ہو جائے گی، اچھا مال میں لا کے دوں گا، کم قیمت پر دوں گا تو میری بکری زیادہ ہوگی، ٹرن اوور زیادہ ہو جائے گا۔ یہ سارا کام آدمی کرتا ہے، اس کے اندر اندر یہ کیپٹلزم ہے۔ لیکن کنٹرول، یہ میں نے 4 دیواریں۔ اچھا، اب اس میں آپ ایک حد سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ فری ہے، کچھ آگے نکل جائے گی، کچھ پیچھے رہ جائے گی، وہ جو میں نے بتایا تھا، فری اکانومی میں تو لازماً ہوگا۔ لہذا اب یہ ہے جو آگے چلے گئے ہیں، ایک لائن کھینچ دی گئی۔ ڈو یو اون 7 تولہs آف گولڈ؟ تمہارے پاس 7 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، تو اب تم ڈونر ہو، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ریسیپینٹ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، وہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دی جاتی ہے۔ وہی بات جو ویلفیئر کا نظام دنیا میں قائم کیا گیا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تو قائم ہوئی ہے اسلام نے کی ہے، سب سے پہلی سوشلسٹ اسٹیٹ تو قائم کی ہے اسلام نے کی ہے۔ ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی جو ہے کفالت ریاست کرے گی، اور اس کے لیے ذریعہ زکوٰۃ۔ جو آگے چلے گئے وہ دیں، وہ ڈونیٹ کریں، وہ ڈونرز ہیں۔ جو پیچھے رہ گئے، اچھا فقیر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے بھوکا مر رہا وہی فقیر ہے، جس کے پاس 7 تولہ نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر کسے کہا جائے گا؟ جس کے پاس یہ جو ہے نصاب والا مال نہیں ہے وہ فقیر ہے، جس کے پاس ہے وہ غنی ہے۔ غنی دیں گے، تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، اس طریقے سے وہ انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم بھی موجود ہے۔ لیکن ہے کس طریقے سے، خوبصورتی اس کی کیا ہے
دنیا میں سوشلزم کا جو نظام آج ہے وہ ٹیکسز کی بنیاد پر ویلفیئر چلاتے ہیں، اور ٹیکس جو ہے نیچرلی ہر شخص اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، اور وہ تو راستے تلاش کرتا ہے ادھر سے ادھر سے کسی طرح ٹیکس ایویژن ہو جائے، بچ جاؤں۔ بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جو راستے بتاتے ہیں ان سرمایہ داروں کو کہ ٹیکس سے بچنے کا یہ راستہ ہے، اس طرح بچ کر لو۔ اور زکوٰۃ عبادت ہے، عبادت میں اللہ سے ہیرا پھیری تو نہیں کرے گا انسان، عبادت عبادت ہے، لہذا وہاں تو وہ دے گا، پورا دے گا۔ لہذا اس سے جو نظام قائم ہوا زکوٰۃ کی بنیاد پر، جو سوشلزم قائم ہوا، واقعتاً یہ کہ اس کی کوئی نظیر ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اب جو ہے آج کل آپ کو معلوم ہے امریکہ میں تو بہت کم نظام ہے اس کا ویلفیئر کا، بہت گھٹ گیا، بہت پیچھے ہے، زیادہ ننگا کیپٹلزم امریکہ میں ہے۔ برطانیہ اور کینیڈا اس سے بہتر ہیں، لیکن سب سے اوپر ٹاپ پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، یہ سویڈن اور ناروے اور ڈنمارک۔ لیکن اب انہیں رفتہ رفتہ اپنا وہ کام گھٹانا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی اکانومی بیٹھ رہی ہے۔ آج جو ہے اس کیپٹلزم پر دوبارہ موت آنے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر جس طرح کی ریسیشن آئی ہے، جس طرح کی تباہی وہاں ہوئی ہے، اسی کے اثرات جو دبئی تک میں پہنچے ہیں، جو وہاں پہ جائیداد کی قیمتیں ایک دم آدھی ہو گئی، ایک دم جو معاملہ بگڑا۔ کتنے لوگ پہلے دبئی چلو ہوتا تھا، اب دبئی سے نکل کے آ رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے کیپٹلزم، فوکویاما نے کہا تھا کہ فتح ہو گئی ہماری، کیپٹلزم ہی دنیا کا نظام ہے۔ لیکن آج دنیا کے سامنے یہ ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، یہ کیپٹلزم جو ہے ننگا کیپٹلزم، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ دوبارہ وہ کچھ سوشلزم کی سوچ رہے ہیں، حالانکہ اصل میں یہ موقع ہے۔ اس وقت انسان ایک کراس روڈ پر آ گیا، کدھر جائے اب؟ پہلے اگر کیپٹلزم ناکام ہوا تھا تو کمیونزم آیا، کمیونزم ناکام ہو گیا تو پھر کیپٹلزم آ گیا، اور یہ گلوبلائزیشن کی شکل میں آ رہا، عالمی یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ لیکن اس کے خلاف بھی رد عمل پیدا ہوگا، اور یہی موقع ہے جب کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کا معاشی نظام دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ یوں سمجھیے کہ ماسٹر سٹروکس ہیں 4: سود حرام، جوا حرام، منشیات حرام، اور جنس کی بنیاد پر کمائی، چاہے وہ پروسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ آپ جنسی جذبات بھڑکا کر فلمیں دیکھنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں، اس سے کمائی کریں۔ پھر سارا بزنس کائے پر ہو رہا ہے؟ جنسی جذبات جتنے آپ بھڑکائیں گے زیادہ، اتنی آپ کی فلم کامیاب ہوگی، اتنی ہی آپ کی کامیابی ہوگی، اتنی اس جو ہے کمائی ہوگی۔ تو جنس کی بنیاد، ہر اشتہار پر عورت کو کیوں بٹھا رکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے، بسکٹوں کا اشتہار ہے تو وہ خاتون، یہ بھائی یہ خاتون یہ بکاؤ مال بن گئی ہے، اس کی شکل و صورت کو تم نے بکاؤ مال بنا لیا، تم جنسی جذبات کو استعمال کر رہے ہو۔ اور اب تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے پروڈکٹس کو زیادہ بیچنے کے لیے اس میں جوئے کا شامل کر دیا گیا، یہ کر لو تو پھر یہ لاٹری نکل آئے گی تو یہ انعام، وہ جوا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے جوئے کے ذریعے سے اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ 4 چیزیں حرام کر دیں، جس سے سرمایہ، اس کو کہوں گا میں سرمایہ چینڈ ہو گیا، زنجیر میں کس لیا سرمایہ کو۔ سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے کمائی نہیں کر سکے گا، اس کا نام سود ہے، رکھا ہوا بینک کے اندر بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا، کوئی محنت شامل نہیں، کوئی نہیں، یہ حرام۔ اور اسلام میں جتنا حرام سود ہے اتنی حرام کوئی اور شے نہیں۔ لیکن جب تک مغرب جو ہے اس بات کو نہیں سمجھے گا، اس کا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی سوشلزم کا اگر اسلام میدان میں نہ آیا، اور یہ میں پھر ایک بڑی تلخ داستان ہو جائے گی۔ اسی کام کے لیے پاکستان ہم نے بنایا تھا، اسلام کے نظام کا ایک نمونہ دنیا میں پیش کریں۔ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تاسیس ہو رہی تھی تو اناگرل سیشن جو ہوا تھا اس میں قائد اعظم کی تقریر تھی، اس میں یہی تھا کہ مغرب کے نظام نے انسان کو کوئی خیر نہیں دیا ہے، صاف۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دنیا میں اسلام کے اقتصادی نظام کو دنیا کے سامنے مرتب کر کے پیش کریں۔ یہ کام تھا اسلام، اس لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ لیکن ہم نے تو در حقیقت اس بات کو تو ہم بھول گئے، جو دنیا میں چل رہا ہے، جو دنیا میں سودی نظام ہے وہی ہمارا بھی نظام ہے، جو جوا وہاں ہے وہی ہمارے یہاں بھی ہے، سب کچھ۔ اب تو پروسٹیٹیوشن کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اسے قحبہ گری کہیں ہی نہ، بلکہ کہیں کہ یہ اصل میں سیکس ورکرز ہیں۔ اسلام کا نظام معاشی، روحانی
احسانی ایمانی سطح پر ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم، یہ آپ سے جبر نہیں کرے گا کہ جو بھی ضرورت ہے دے دو، نہیں، جبر نہیں ہے۔ جبر صرف ہوگا زکوٰۃ کی حد تک، یہ تو قانون ہے، یہ دینا پڑے گا، باقی رکھو اپنے پاس، چاہو تو اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کرا دو، اگر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو کہاں گیا وہ اللہ کے بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے نا۔ اب یہ تمہارا چوائس ہے، یہاں دنیا کے بینکوں کے اندر رکھ کر ڈپازٹ کر کے سود کھاتے تو حرام، اللہ کے بینک میں رکھو ذرا، وہ 700 گنا ملے گا وہاں پر کم سے کم، یہ ہے، لیکن چوائس ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگ تھے جو کاروبار بھی کرتے تھے، جائیدادیں بھی تھیں، پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، تبھی تو آخر ایک وقت پر آ کر وہ چندے دیتے تھے۔ اگر غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے اتنی دولت پیش کر دی تو کہاں سے آ گئی تھی؟ کہیں جمع ہوئی تھی تو تھی نا۔ لہذا وہ ایک لیگل لیول پر اسلام کا معاشی نظام کنٹرولڈ کیپٹلزم ہے۔ کنٹرول کس کا ہے؟ سود حرام، جوا حرام، منشیات حرام، جنسیات حرام۔ اور جو اس کا روحانی لیول ہے اس پر یہ ہائیسٹ فارم اور پیورسٹ فارم آف سوشلزم، بٹ والنٹری، خود اختیاری، اپنی مرضی سے سب کچھ دے دو اللہ کے راہ میں، یہ ہے۔ بہرحال یہ دو ہیں اصل میں لیولز، ان کے حساب سے پھر وہ سارے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے اس زمانے میں، اور ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں، اس لیے کہ اب پھر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں پھر مقابلہ جو ہے معاشی نظاموں کا دنیا میں پھر آنے والا ہے۔ اس حوالے سے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت ان میں کوئی اسلام میں تضاد نہیں ہے۔ اسلام نے یہ دو لیول رکھ دیے، اپر لیول والنٹری ہے، آپ کی مرضی پر ہے، جبر نہیں ہے، لوور لیول پر قانون استعمال کیا جائے گا، سود حرام کیا جائے گا قانونی طور پر، اور جوا حرام کیا جائے گا، اس پر سزا دی جائے گی اگر کھیلا جائے گا کہیں پر۔ یہ ہے اصل میں دو نظام۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔